سلمان صاحب سب سے پہلے تو بتائیے اتنی کنفیوژن کیوں پیدا کی جا رہی ہے اور آج حکومت کے کورم کی نشاندہی پر حلف نہیں اٹھایا گیا۔ علی امین گنڈاپور صاحب جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس کا مطلب تو واضح ہے وہ نہیں چاہتے کہ سینٹ الیکشن ہو۔ دیکھیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اتنی مشکل اور گمبھیر صورتحال کبھی کسی الیکشن کے اندر پیدا نہیں ہوئی جو اس وقت پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن میں ہے، اور خود حکومت جو ہے وہ کورم کی نشاندہی کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ میرے خیال میں یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا، اور پی ٹی آئی جن پارٹیز کے ساتھ بیٹھی ہیں کہ جن پارٹیز نے وہ مخصوص نشستیں لینی تھی، جنہوں نے ان کی مخصوص نشستوں پہ قبضہ کیا ہے یا لیے ہیں، انہی کے ساتھ تو معاملہ انہوں نے کیا ہے کہ جن کے ساتھ معاملہ کیا ہے ان کی نشستیں عزم کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنا ایک سیاسی کیس رکھنا چاہتے ہیں۔ اور ابھی تک جو کوشش ہے، میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی، اب بھی میں یہ دوبارہ کہتا ہوں، اگر الیکشن ہوا تو یہ اپسٹ ہوگا، اور کوشش آج کے یہی ہے کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو، نوٹیفیکیشن جاری ہو تاکہ کنسنسس ہے۔ اور آج بھی جب حکومت کورم کی نشاندہی کرتی ہے تو پھر اس کا مطلب حکومت کی اپنی اسٹریٹجی ہے کہ اس وقت جو پرابلم بنی ہوئی ہے ان کے جو ناراض اراکین ہیں، اور ناراض رکن ایک بھی رہے گا نا تو الیکشن ہونا ہے۔ 3 ناراض رکن ان کے ہیں، ایک اپوزیشن کا ہے، اور یہ اگر 3 نہیں بیٹھتے تو اپوزیشن والا بھی کھڑا ہے، اور اگر یہ 3 بیٹھیں گے پھر اپوزیشن نے بھی ذمہ داری۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا سلمان صاحب معاملہ صرف ان ناراض اراکین کا نہیں ہے، اب تو حکومت اور اپوزیشن بھی ہمیں آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے عدالت جا کے گورنر کو نامزد کروایا، اب یہ کہہ رہے ہیں ہم اسی معاملے کو چیلنج کریں گے۔ گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا اتحاد قائم ہے، ہم اسی طرح ہیں۔ انہوں نے آج میں ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ کہے ہمارا اتحاد آپس میں قائم ہے، اور دیکھیں وہ فارمولے پہ بھی کاربند ہیں۔ اور یہ بات گورنر صاحب کی طرف سے بھی آ رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں کل ہمارا پروگرام تو نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر الیکشن ہوا تو اپسٹ ہوگا۔ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ 90% یہ نوٹیفیکیشن کی تیاری کر رہے ہیں، چونکہ نوٹیفیکیشن سے آسانی کے ساتھ سارے جیت جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز پہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ آتی تھی، آخر اس پہ کیوں نہیں آ رہی کہ 6 اراکین، اور وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ میں ان کی پارٹی کے ذمہ داران کی بات کرتا ہوں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سارا لوڈ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اپنے کاندھوں پہ لیا ہوا ہے۔ سب سے بیچارگی کی صورتحال اس کی ہے کہ رد عمل پارٹی کے اندر بھی اس پہ ہے، اپوزیشن کی طرف سے بھی ان پہ ہے، اور اس میں ڈویژن ان کے اندر موجود تھی۔ اور بات یہ کہ آج جو انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے وہ اسی لیے تھا کہ ناراض اراکین پہ دوبارہ کوشش کی جائے گی۔ 90% چانسز یہی ہیں کہ ناراض اراکین اتنے کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ اس کے پیچھے ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو شیر بات تھی اراکین اسمبلی کی۔ بات یہ کہ آپ نے اراکین اسمبلی کو پیچھے رکھ کے خود ہی فیصلے کر لیے کہ آپ اراکین اسمبلی کی کوئی وقت ہی نہیں تھی، کوئی منڈی نہیں لگی، کوئی ہاؤس ٹریڈنگ ہی نہیں، آپ نے استقبال کا ہی سارا سودا کر دیا۔ لیکن اگر الیکشن ہوتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اپسٹ ہو سکتا ہے تو پھر تو سب رسک پہ ہیں نا، کارروائی ہوگی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں رسک ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سارا کچھ دیکھتے رہے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 90% یہی چانس ہے کہ نوٹیفیکیشن ہو، انہیں منایا جائے، ہر قیمت پہ منایا جائے۔ میں نے کل بھی یہ کہا تھا، آج بھی یہی کوشش ہو رہی ہے، چونکہ یہ نوٹیفیکیشن سب سے آسان کام ہے، اور دونوں چیزیں دیکھیں وہ آپس میں تو طے، وہ کہتے ہیں ہمارا اتحاد اس الیکشن تک ہے۔ میرا خیال یہ معاملہ ایک دفعہ اکھڑ گیا ہے، وہ جو اصولی سیاست تھی، وہ جو صادق اور امین تھے، وہ جو تبدیلی کا پروگرام ہے وہ تو بڑھ گیا ہے۔ اب اس میں دیکھیں مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ کہا گیا وہ 5 اگست جس میں وہ احتجاج ہو رہا تھا، اور یہ معاملہ جو پختونخوا اسمبلی سے شروع ہوا ہے، یہ اس کے اثرات اس سسٹم پر ضرور ہوں گے۔ مثلاً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کیفیت طاری ہو گئی، جب آپ وہ سائنس کا ایک اصول ہے نا کہ چیزیں جب اپنی بنیاد سے اکھڑتی ہیں نا پھر وہ لڑکتی رہتی ہیں جب تک منطقی انجام تک نہ پہنچ گئے۔ پی ٹی آئی پختونخوا جو ان کا قلعہ تھا وہاں سے اکھڑ چکی ہے، ان کی اصولی سیاست بڑھ چکی ہے۔ اب کوئی نہیں، میں نہیں کہہ رہا، صرف پی ٹی آئی کی آپ بات کر رہے ہیں یا گنڈاپور صاحب کی حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کے لوگوں کو ایک میسج گیا ہے، جو لوگوں کو دوسروں کو چور اور ڈاکو قرار دے رہے تھے، میں نے تو کہا کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی تو شاید قبول ہو جاتی، یہاں تو استقبال کا سودا ہو گیا پورے کا۔ ٹھیک ہے، تو یہی تو جاننا ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیوں۔ سلمان صاحب یہ اتحاد آگے بھی چلے گا یا نہیں؟ دیکھیں ابھی بریک میں مجھے انہی کی پارٹی کے ایک بندے نے انہوں نے کہا آپ پورے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن ہوگا، تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ تو میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر تو الیکشن ہوا تو اس الیکشن کے نتیجے میں گنڈاپور صاحب کی حکومت خطرناک زون میں جا سکتی ہے۔ اچھا، اور اگر الیکشن نہیں ہوتا، سلیکشن ہوتی ہے،
تو گنڈاپور صاحب کی حکومت رہے گی، اور گنڈاپور صاحب کی حکومت اس سسٹم کے لیے ناگزیر ہے، اس لیے کہ ان کے سائیں ابھی تگڑے ہیں۔ اچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ جو پیار کی پینگیں ابھی دونوں طرف چڑھی ہیں۔ اب یہ جو بات ہے یہ آغاز وہاں سے ہو گیا، یہ کہ یہ بات تو بہت پہلے سے ہو رہی تھی کہ آپ نے سیاسی لوگوں سے ہی بات ہوتی ہے، اب سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کٹھے آج میٹنگ ہوئی ہے، وہاں پر کھابے بھی چلے ہیں، سارے کٹھے بیٹھ کے دیکھیں نا، آخر کچھ چیزوں پہ آپ کو قومی ایشوز مقصود نہیں ہیں، آپ کو قومی مفادات مقصود نہیں ہیں، آپ کو یہ سیٹیں، اور یہ سیٹیں پاکستان کے نظریاتی کارکنوں کو نہیں جانی، یہ عرب پتیوں کو جانی ہے۔ یہاں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں اکٹھے بٹھایا کسی نے، یہ خود اپنی مرضی سے اپنے مفاد کے تحت دیکھیں گنڈاپور صاحب بڑا ٹھیک جا رہے ہیں، میں نے اس لیے کہا کہ مجھے تو ان پہ ترس آ رہا ہے کہ آخر خرید و فروخت تو ہوئی ہے کہ استوالی بک گیا ہے، انہوں نے نہیں نام لیا کسی کا، اور وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جناب خرچے اتنے ہوتے ہیں، جیلوں کے خرچے ہیں، کیسوں کے خرچے ہیں، بھائی مال پانی تو لگا ہے سارا۔ اب وہ اراکین اسمبلی کہتے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی رول بھی نہیں ہے، کہ بات یہ کہ ہمیں یہ استعمال کرتے ہیں، خود بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، اور یہ بات یہ کہ جو کچھ پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے، اس کے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سسٹم پر اثرات ہوں گے، لوگوں کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوگا، خاص طور پہ پی ٹی آئی کا کارکن، وہ پی ٹی آئی کا کارکن جسے تبدیلی کا دکھایا گیا تھا، جسے اصولی سیاست بتائی گئی تھی، اب بیٹھ کے اب جن کو سیٹیں دے رہے ہیں اور کس کے عوض دے رہے ہیں، یہ تو آنے والے وقت کے اندر کوئی چیز اب چھپی نہیں رہتی، یہ جو چیز ہے نا، یہ جو چیز اس کے اندر سارا کچھ موجود ہے، سب کا آ رہا ہے کہ کون کون کیا کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جو بات آپ نے کہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے پاس یہی آپشن ہے کہ بیٹھ کے خود اپنے فیصلے کریں۔ جب آپ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں، تو پھر تیسرے آ کے فیصلہ کرتے ہیں، اسی لیے تیسروں کو موقع ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات یہی ہے کہ کنسنسس سے فیصلے کریں، اور فیصلے ارب پتیوں کے حق میں نہ کریں، اس 24 کروڑ عوام کے لیے کریں جو مسائل زیادہ ہیں، جو مہنگائی زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی ہم کہہ رہے تھے، ایک ٹیبل پر بیٹھ کے معاملات کو حل کریں، اور آپ نے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے۔